اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يا حسرة على العباد یا ویل العباد، ہلاکت ہو بندوں کی. وقال قتادہ یا حسرة على العباد یا حسرة العباد على انفسهم على ما ضيعت من امر اللہ. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ قیامت میں وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے اللہ کے اوامر کی ضیاع کیا. وفرطت فی جنب اللہ، اللہ کے احکام میں زیادتی کی. وفی بعض القراءات یا حسرۃ العباد علی انفسها، ومعنى هذا یا حسرتهم وندامتهم یوم القیامة اذا عاینوا العذاب. اب دو قول ہو گئے، یا حسرتاً علی العباد، اللہ کی طرف سے کہ ہائے ہلاکت ہو ان بندوں پہ جنہوں نے تکذیب کی، یا یہ ہے کہ قیامت والے دن جب عذاب دیکھیں گے، جہنم دیکھیں گے، تو خود اپنے نفسوں پہ حسرت کریں گے کہ ہائے کاش ہم نے کیا کیا، ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. کیف کذبوا رسول اللہ وخالفوا امر اللہ فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبونه ويستهزئون به ويجهدون ما أرسل به من الحق. جب بھی کوئی پیغمبر آیا انہوں نے استہزاء کیا. کیا معنی یکذبونہ؟ پیغمبر کی تکذیب کی، پیغمبر کا استہزاء کیا اور انکار کیا جو پیغمبر اللہ کا حکم لے کے آئے. تو اس میں جہاں سابقہ امتوں کے احوال ہیں وہاں حضور پاک کے لیے بھی تسلی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اطمینان فرمائیں، یہ آپ کی قوم جو تکذیب کرے وہ نئی بات نہیں ہے، جب بھی پیغمبر آئے یہی ہوتا رہا. ثم قال تعالی لم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. الم يتعظوا بمن اهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل كيف لم يكن لهم الى هذه الدنيا كم كرة ولا رجعة ولم يكن الامر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. اللہ نے فرمایا کیا یہ بدبخت واضنی نصیحت نہیں پکڑتے ان قوموں سے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، من المکذبین بالرسل، جنہوں نے تکذیب کی پیغمبروں کی کہ ہم نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا ہے، ہم نے ان کو کیسے تباہ کر دیا. کیف لم یکن لہم الی ہذہ الدنیا کرۃ ولا رجعۃ، اب اس دنیا میں ان کو لوٹ کے نہیں آنا ہے. ولم یکن الامر کما زعم کثیر، اور یہ معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے مشرکوں کے جاہل، مشرکوں کے فاجر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، مر گیا، پیدا ہوا، مر گیا، ختم. اس کے بعد ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وهم القائلون بالدور من الدہریہ وهم الذين يعتقدون جهلا منهم انهم يعودون الى الدنيا كما كانوا فيها. بعض کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اور بعض کہتے ہیں ہم لوٹ تو آئیں گے لیکن پھر یہی عالم دنیا ہوگا اور اس میں ہم اسی طرح ہوں گے. فرد اللہ تبارک و تعالی علیہم باطلہم، اللہ نے ان کے اس جھوٹ کا رد کیا کہ بدبختو جو پہلے ہلاک ہو گئے وہ کیوں نہیں واپس آ گئے، تم آ جاؤ گے.
الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے لیکن عالم آخرت کی طرف جائیں گے. عالم دنیا نہیں ہوگا. عالم دنیا فنا ہو گیا. عالم دنیا، عالم برزخ، پھر عالم آخرت. اب عالم آخرت کے بعد پھر عالم دنیا ہے، یہ نہیں ہوگا. وقوله عز وجل وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. تمام امتیں جو گزر چکی ہیں، تمام مخلوق جو گزر چکی ہے، سب کے سب قیامت والے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. فَيُجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا. پھر اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے. جن کے اعمال خیر ہوں گے ان کو جزا بھی بہتر ملے گی، اعمال بھیڑے ہوں گے تو سزا بھی بری ملے گی. وَمَعْنَا هَذَا كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. تیرا رب ان کے اعمال کے مطابق ان کو پورا بدلہ دیں گے. وَقَدْ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي أَدَاءِ هَذَا الْحَرْفِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَرَهَ وَإِن كُلٌّ لَمَّا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْدَهُ إِنَّ لِلْإِثْبَاتِ. بعد میں پڑھا وَإِن كُلٌّ لَمَّا یعنی تخفیف، اور بعد میں پڑھا وَإِن كُلٌّ لَمَّا تشدید کے ساتھ. وَجَعَلَ إِنَّا فِيهَا وَلَمَا بِمَعنَى إِلَّا تقدیرہ وما کل الا جمیع لدینا محضرون. نہیں مگر یہی کہ سب کی سب مخلوق اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی. ومعنى القراءتین واحد واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. وَإِن كُلَّ لَمَا پڑھو یا وَإِن كُلُّ لَمَّا پڑھو معنی ایک ہی ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول تبارك وتعالى وآية لهم. آیا مانا نشانی، آیا مانا علامت، ای دلالت لهم على وجود الصانع وقدرته التامة واحیائه الموتى. یہ چیزیں جو ہیں یہ دلالت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں. جیسی الارض المیتۃ زمین مردہ ہوتی ہے پھر دیکھو کیسے زندہ کرتے ہیں. ای اذا کانت میتۃ حامدۃ لا شیء فیہا من النبات. زمین بالکل بنجر ہے، مردہ ہے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے. فَإِذَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اب جب اللہ اس پہ پانی بھیجتے ہیں تو پھر وہ اٹھتی ہے، پھر وہ زمین پھٹتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور ہر قسم کے ماشاءاللہ خوبصورت رونق والی چیزیں جوڑے پیدا کرتی. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ہم نے زمین مردہ کو زندہ کیا پھر اس سے تیرے لیے رزق نکالا جو تم کھاتے ہو. اے جعلناہ رزقا لہم ولانعامہم. اور اللہ پاک نے اس کے اندر رزق پیدا کیا انسانوں کے لیے بھی ان کے جانوروں کے لیے بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اے جعلنا فِيهَا أَنْهَارًا صَالِحَةً. اللہ نے نہریں بنا دی. فِي أَمْكِنَةٍ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا. جہاں جہاں ضرورت ہے دریا بہ رہے ہیں، نہریں جا رہی ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم أطاف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. اللہ نے تیرے کھانے کے لیے گندم پیدا فرمائی، جو پیدا فرمائے. پھر اللہ نے تیری لذت کے لیے پھل پیدا فرمائے، انگور پیدا فرمائے، کھجور پیدا فرمائی اور انواع الثمار پیدا فرمائے. اتنے اقسام ہیں کہ ہر ملک کے اندر الگ الگ پھل ہیں. وقوله جل وعلا وما عملت أيديهم وما ذاك كله من رحمة الله تعالى بهم لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم وما عملته ما نافيا. یعنی یہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں تمہارا کچھ بھی ہاتھ نہیں. تمہاری محنت کو، تمہارے کسب کو، تمہاری کسی چیز کو کوئی دخل نہیں ہے. قاله ابن عباس رضی اللہ عنہما وقتادہ. ولہذا قال تعالی فلا
یشکرون فہل لا یشکرونہ، کیوں نہیں تم اللہ کا شکر کرتے ان نعمتوں پر جو اللہ نے تم پہ نعمتیں کی ہیں۔ یاد رکھو پہلا شکر کا درجہ ہے ایمان لانا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ شاکر نہیں، وہ کافر ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، اور تیسرا درجہ شکر کا ہے کہ زبان سے بھی کہے الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وکسانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اصل درجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد اللہ نے جو نعمت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، جو دیا ہے وہ اس کی رضا اور حکم کے مطابق خرچ کرے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَهَلْ لَا يَشْكُرُونَهُ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ، کیوں تم اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے جس مولا نے تم پہ اتنی نعمتیں بھیجی ہیں کہ وہ نعمتیں شمار بھی نہیں ہو سکتی۔ هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، واختار ابن جرير بالجزم به ولم يحق غيره الا احتمالا۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو راجح کیا کہ ما نافیہ ہے، انما فی قولہ وما عملت ایدیہم بمعنی الذی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ما جو ہے وہ موصولہ ہے، موصولہ ہوگا تو معنی یہ ہوگا الذی تقدیرہ لیاکلوا من ثمرہ ما عملت ایدیہم، یعنی ان چیزوں سے بھی کھاؤ جو بغیر تمہاری محنت کے اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ جن میں تمہارا دخل بھی ہے کہ تم کاشت کرتے ہو، تم غرسوا ونصبوا، درخت لگاتے ہو، ہل چلاتے ہو۔ قال وہی كذلك في قراءة ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون۔ ثم قال تبارك وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج، خلق الازواج كلها مما تنبت الارض۔ ازواج یاد رکھو، ازواج مانا زوج، زوج مانا مقابل، یعنی مرد عورت، دن رات، حق باطل، صدق کذب۔ یا زوج کا معنی ہوتا ہے قسم، انواع، یعنی اللہ نے کئی قسمیں پیدا فرمائے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ای من زروع وثمار ونبات، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے جیسے انسانوں میں جوڑے پیدا فرمائے، جیسے جنات میں جوڑے پیدا فرمائے، اسی طرح اللہ نے نباتات میں، ثمار میں، اسمار میں بھی جوڑے پیدا فرمائے، ان کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں ثم قال تبارک و تعالی سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من زروع وثمار ومن انفسهم، اور تمہارے نفس میں سے یعنی جوڑا بنایا، مرد ہے عورت ہے، وجعلهم ذکرا وانثى ومما لا يعلمون من مخلوقات شتى لا يعرفونها، اور جو تم نہیں جانتے ہو اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، مخلوقات بریہ ہیں، مخلوقات بحریہ ہیں، مخلوقات ہوائیہ ہیں، مخلوقات ہیں دن کی، مخلوقات ہیں رات کی، اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں جان سکتی۔ کما قال جلت عظمتہ من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہم نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو زوج مانا جوڑا بھی ہے، زوج مانا نو بھی ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارک و تعالی العظیمہ، اللہ کی قدرتوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے خلق اللیل والنہار، اللہ نے رات پیدا کی، اللہ نے دن پیدا کیا، ھذا بظلامہ وھذا بضیاءہ، رات کو اندھیرے والا اور دن کو روشنی والا۔ وَجَعَلَهُمَا يَتَعَاقَبَانِ يُجِيءُ هَذَا فَيَذْهَبُ هَذَا، پھر ایک دوسرے کے پیچھے لگایا، رات ختم ہوئی دن آ گیا، دن ختم ہوا رات آ گئی۔ كما قال تعالی يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
ولهذا قال الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار أي نصرمه منه فيذهب يقبل الليل، ہم اوپر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں تو رات ظاہر ہو جاتی ہے. ولهذا قال تبارک و تعالی فإذا هم مظلمون، یعنی پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، روشنی ہٹ گئی رات نکل آئی. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتے اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل، جب رات آئے اور دن جائے، سورج غروب ہو جائے تو اب افطار کا وقت ہو گیا، یعنی جب سورج ڈوبے تو افطار کریں روزے کا. اور اسی لیے یاد رکھیں یہ بھی سنت ہے کہ افطار جلدی کیا جائے، التعجیل فی الافطار والتاخیر فی السحر، کہ سحور جو ہے وہ دیر سے کریں یہ سنت ہے، اور افطار جو ہے وہ جلدی کریں، غروب شمس کے بعد فوراً افطار کریں. یہ نہیں کہ شیعہ کی طرح بیٹھے رہیں گے تارے نکلیں گے پھر کریں گے. هذا هو الظاهر من الله الزام قتادة انها كقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. اللہ کا کمال قدرت ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن بڑا ہو جاتا ہے، پھر دن کو رات میں داخل کرتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے. رافع رجی قولوا قتادة هاهنا وقال انما معنى الإيلاج اللفظ من هذا في هذا وليس هذا مراد في هذه الآية. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں یولج، یاد رکھو والج یلج اصل ہوتا ہے، یلج مانا خفیہ طریقے سے چھوٹی سی چیز میں داخل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ولوج. لیکن ولوج کا معنی لینا بھی ہوتا ہے. تو ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دن میں سے لے کے رات کو دے دیتے ہیں اور رات سے لے کے دن کو دے دیتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ داخل کر دیتے ہیں. بہرحال دونوں قول ہیں، بات تو ایک ہی ہے. وقوله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. في معنى قوله تبارک و تعالی لمستقر اللہ، سورج جا رہا ہے جائے قرار، تو جائے قرار سے کیا مراد ہے؟ مستقر زمانی یا مستقر مکانی؟ اس لیے فرماتی ہیں کہ قولان اس کے اندر دو قول ہیں. احدہما ان المراد مستقر المکانی، کہ اس کا مستقر جو ہے وہ مکانی ہے. وَهُوَ تَحْتَ الْعَرْشِ مِمَّا يَلِيَ الْأَرْضَ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ، عرش کے نیچے زمین کے قریب. وہی اینما کان فی تحت العرش ہی وجمیع المخلوقات لأنه سقفها وليس بقرة كما يزعم كثير من أرباب الحية، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس. فالشمس إذا كان في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل ساتھ ابد ما تكون الى العرش فحينئذ تسجد تستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الحديث. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یاد رکھیں کہ عرش جو ہے وہ جمیع المخلوقات کے اوپر ہے، وہ کرے کی طرح گول نہیں ہے جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں. انما هو قبۃ ذات قوائم، وہ تو ایک قبہ ہے، ایک چیز ہے جس کے باقاعدہ پائے ہیں جن کو ملائکہ نے پکڑا ہے اور اٹھایا ہوا ہے اللہ کے حکم سے. وَهُوَ فَوْقَ الْعَالِمِ مِمَّا يَلِي رُؤُوسُ النَّاسِ، سارے عالم کے اوپر ہے. فَالشَّمْسُ إِذَا كَانَتْ فِي قُبَّةِ الْفَلَكِ وَقْتَ الظَّهِيرَةِ، سورج جب فلک میں ہوتا ہے ظہر کے وقت میں، اقرب ما تكون الى العرش، وہ عرش کے قریب ہوتا ہے. فاذا استدارت في فلكها الرابع، پھر جب فلک میں وہ چکر لگاتا ہے اسی مقام کے جب سامنے آتا ہے تو آدھی رات کا وقت ہوتا ہے. صارت ابعد ما تكون الى العرش وحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الاحاديث. اللہ اکبر، کئی دن سے ان کا سبق بھی تو رہ گیا نا، وہ بھی تو پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے. اب مسئلہ سمجھیں جو سب سے مشکل مسئلہ ہے اس آیت میں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک دن حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ تمہیں علم ہے کہ یہ سورج کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کا رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے جب غروب ہو جاتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور ثم تستاذن، اللہ سے اذن مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی رفتار پہ چلتے رہو، مشرق سے نکلتے رہو اور مغرب کی طرف غروب ہوتے رہو، لیکن وہ وقت جب آئے گا قیامت قریب آ جائے گی تو پھر جب سورج سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا تو اللہ حکم دیں گے کہ اب نہیں، اب واپس لوٹ جاؤ اور مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ یعنی ہمیشہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے الٹ ہو جائے گا، مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اور حضور سرکار دو عالم نے یہ بھی فرما دیا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبۃ، کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، ختم۔ اسی لیے حکم ہے کہ توبو، جلدی سے توبہ کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کوشش کیا کرو آیت الکرسی، جو قرآن کی آیتیں یاد ہیں، استغفار۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں، وہی نیند میں ہی موت آ جائے تو کیا پتہ ہے اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے۔ اسی لیے حکم ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے حساب آنے سے پہلے اپنا حساب کرو کہ میں نے آج کیا کیا ہے، کیا اچھا عمل کیا، کیا برا عمل کیا، کسی کا قرض ہے، کسی کا حق ہے، حقوق ہیں، ادا ہے، لین دین ہے، سب حساب۔ اب جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ سورج عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، یہ ہے مشکل مسئلہ۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ 7 آسمان ہیں، آسمانوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی زمین سے آسمان تک 500 سال، اگر آدمی پیدل چلے تو 500 سال تک۔ 7 آسمانوں کے بعد کیا ہے؟ کرسی ہے، جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان و زمینوں سے بڑی ہے، اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اور میرے محبوب دو عالم، محبوب خلائق، محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر 7 زمینیں ہم ایسے بچھا دیں، مثلا زمین کے ساتھ اور زمین اور زمین اور زمین، 7 آسمان ہم اگر بچھا دیں، فرمایا کہ اللہ کی اس کرسی کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسے ہوگی کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، کہ کسی صحرا میں جا کے ایک کڑا ڈال دو، وہ کڑا کتنی جگہ روکے گا؟ بھئی ایک صحرا ہے، اس میں ہم نے مثلا یہ اینک ایسے ڈال دی، کتنی جگہ روک لے گی؟ حضور نے باقاعدہ مثال دی، کحلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، 7 آسمان 7 زمینیں بچھنے کے بعد کرسی کے مقابلے بیٹھے جیسے ایک کڑا ہو۔ کرسی کتنا بڑی ہوئی؟
اس کے بعد عرش ہے، یاد رکھو، آسمان ہے پھر کرسی پھر عرش ہے۔ اور فرمایا کہ عرش اتنا وسیع ہے کہ اس کے مقابلے پہ کرسی کی یہ حیثیت ہے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض۔ تو اب عرش کتنا بڑا ہوا؟ اچھا، پھر عرش جو ہے وہ تو ساری کائنات کے اوپر ہے، جیسے کرسی سارے آسمانوں کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، عرش اس ساری کائنات کے اوپر ہے۔ تو جب عرش ساری کائنات کے اوپر ہے تو لازمی بات ہے کہ سورج تو ہر وقت عرش کے نیچے ہے۔ اور اگر ہر وقت وہ عرش کے نیچے ہے تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ ڈوبنے کے وقت جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے؟ پہلے کدھر تھا؟ وہ تو ہے ہی عرش کے نیچے، عرش سے تو نکل ہی نہیں سکتا۔ ایک مشکل یہ ہے، دوسری مشکل یہ ہے کہ سورج غروب ہو کے سجدہ کرتا ہے۔ تو سورج غروب ہونے کا معنی تو یہ ہے کہ اگر یہاں غروب ہو رہا ہے تو وہاں تو طلوع ہو رہا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ تو کوئی ایسا وقت نہیں ہے اگر یہاں غروب ہو رہا ہے ادھر طلوع ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ یعنی ابھی بھی آپ جائیں انگلینڈ میں، گلاسکو میں جائیں، میں نے وہاں کئی دفعہ میں گیا بھی ہوں، تو وہاں یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے تو بڑا عجیب سا مسئلہ ہے بیچاروں کا کہ عین عشاء کی نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوتے ہیں تو جناب وہ تو شفق نکل آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ ناروے جائیں، نیوزی لینڈ جائیں، فجی جائیں، بڑے بڑے عجیب عجیب اللہ کے نظارے ہیں قدرت کے، کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ یہاں سورج یوں غروب ہوا یوں نکل آیا، عشاء کو ان کو مغرب کا وقت ہی نہیں ملتا، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مغرب نماز پڑھیں گے نا، جب ڈوبنے کے بعد ہی نکل آئے نماز کیسے پڑھو گے؟ مغرب کا وقت تو ہے نہیں، تو فجر ہو گئی۔ اسی طرح بعض ملک ایسے ہیں جہاں 6 مہینے متواتر رات ہے، وہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں، اور 6 مہینے متواتر دن ہے، رات ہوتی ہی نہیں، سورج ڈوبتا ہی نہیں، ہر وقت کھڑا ہے، ہمارے حساب سے آدھی رات ہے سورج کھڑا ہے۔ تو پھر اس کے غروب کے وقت جانے کا عرش کے نیچے کیا معنی ہوا؟ اس لیے یہ بہت بڑا اشکال ہے جو موجودہ دور میں دشمنان اسلام، دشمنان دین محمد مصطفیٰ، دشمنان قرآن انہی باتوں کو اچھالتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ تو حضور نے فرمایا انہا تطلع بین قرنی الشیطان، یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکل رہا ہے۔ اب جناب جو منکرین حدیث ہیں جیسے برق ہے، پرویز ہے، برق نے تو شاید توبہ کر لی تھی، اللہ عالم، سنا ہے میں نے کہ توبہ کر لی تھی، اور بھی بڑے منکرین حدیث ہیں، طلوع اسلام رسالہ جو نکالتے ہیں حدیث کے منکر ہیں، وہ جناب انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کے پوری امت محمد مصطفیٰ کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، سورج جو ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، تو ایک سینگ ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، پیشانی کے دونوں طرف سینگ ہوتے ہیں، تو یہ پیشانی جو ہے یہ پورے بدن کا 27واں حصہ ہوتی ہے، ہر جانور کی، ہر انسان کی، ہر چیز کی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ تو زمین کے کرے سے 16 گنا بڑا ہے،
تو اتنا بڑا گناہ اگر شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر شیطان کا قد کتنا بڑا ہوا؟ اگر اس کی پیشانی اتنی چوڑی ہے کہ زمین سے 16 گنا بڑا قرہ جو ہے اس کے درمیان میں آ جاتا ہے، یہ اشکال پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے بچے بیچارے انگلش میڈیم کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، دین ان کے کبھی قریب گیا ہی نہیں ہوتا، وہ تو نرسری سے بیچارے پڑھنا شروع کرتے ہیں انگلش۔ انہوں نے تو اگر کوئی اسلام پڑھا بھی ہے تو انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھا ہے۔ وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ بتا شیطان کے سینگوں کے درمیان کیسے سورج نکلتا ہے؟ تو یاد رکھو اصل بات کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی، ایک شیطانی فتنہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، مثلا آپ کو جب عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو تو لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا چاند کو۔ اچھا کسی کو نظر آ جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، جس کو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار چاند، وہ کہتا ہے کہاں؟ وہ کہتا ہے دیکھو دیکھو میری انگلی کے پیچھے۔ اب انگلی کے پیچھے چاند آ سکتا ہے؟ بالکل کھجور کے پیچھے دیکھو، تو اب کھجور کے پیچھے چاند اتنا بڑا کیسے آ گیا؟ یہ ایک محاورہ ہے، ایک بات سمجھانے کی بات ہے۔ حضور کا فرمان جو تھا محاورہ تھا کہ سورج جب نکلتا شیطان خود بخود آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ میری عبادت کریں۔ یہ تھوڑا ہے کہ واقعی اس کے سینگوں سے سورج نکل رہا ہے، یہ تو ایک محاورہ ہے، ایک بات ہے سمجھانے کے لیے۔ جب ایسے ہم کہتے ہیں یار دیکھو وہ دو ستون تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کے درمیان میں چاند ہے، دو ستونوں کے درمیان میں چاند کیسے آ گیا؟ چاند تو اپنی جگہ ہے، ستون اپنی جگہ ہے۔ یہ ایک سمجھانے کی بات ہوتی ہے، لیکن جن کے دماغ میں شیطان بھرا ہوا ہے وہ کیا سمجھیں؟ انہوں نے تو پہلے فیصلہ کر لیا ہے نا کہ محمد مصطفیٰ کی بات نہیں ماننی، اور یہ انہی نہ ماننے والوں کا عذاب ہے جو تم بھگت رہے ہو اپنے ملک میں، کہ جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے، تمہارے پاس قانون ہے کہ خاوند اگر اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد اس کی ایک کاپی اور ایک درخواست اور ایک نوٹس جو ہے متعلقہ چیئرمین یونین کونسل کو بھیجے کہ جناب میں نے مسمات فلانا بنت فلاں کو طلاق دے دی ہے فلاں تاریخ کو۔ جب وہ چیئرمین کے پاس پہنچے گی تو چیئرمین نوٹس جاری کرے گا او طلاق دینے والے کو بھی اور عورت کو بھی کہ بھئی میرے پاس تمہاری طلاق آ گئی ہے، مہربانی کر کے تم اپنے خاندان کے 2 آدمی جو ہیں وہ فیصلے کے لیے اپنے نمائندہ مقرر کرو۔ خاوند سے کہے گا کہ تم بھی 2 آدمی مقرر کرو، یہ 4 آدمیوں کو کمیٹی میں بلائے گا، پیشی دے گا، کہے گا بھی یہ طلاق کا مسئلہ ہے تم ان کی صلح کراؤ۔ وہ جناب کوشش کر کے جا کے مصالحتی کمیٹی بنے گی، وہ صلح کرائیں گے، صلح ہو گئی طلاق ختم، صلح نہ ہوئی تو وہ طلاق نافذ کرے گا کہ بھئی صلح ناکام ہو گئی، کمیٹی بنائی گئی، فلاں 2 بندے ادھر سے تھے، فلاں 2 بندے ادھر سے تھے، ان چاروں نے متفقہ رپورٹ دی ہے کہ اب ان کا گزارا ناممکن ہے، صلح ہونی ناممکن ہے، لہذا میں طلاق کو مؤثر قرار دے کے نافذ کرتا ہوں۔ اب طلاق نافذ ہوگی، یعنی بیوی تو ہے اس کی لیکن طلاق نافذ کرے گا چیئرمین۔ دیکھو قانون، دیکھو نا قانون کیسا اچھا ہے۔ بھئی تم اپنی بیوی کی طلاق نافذ کرو، لوگوں کی بیوی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اچھا دوسرا لطف دیکھو، طلاق پہلے ہو جائے صلح بعد میں ہوگی۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ چونکہ یہ حدیث کے بدبخت منکر تھے، لہذا قرآن کیسے سمجھ آئے
قرآن کہتا ہے اگر خوف محسوس کرتی ہے، اگر عورت خوف محسوس کرے یا خامد خوف محسوس کرے، خاندان خوف محسوس کرے، شقاق بینہما کے دونوں میاں بیوی میں جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، اب ان میں لڑائی ہو رہی ہے، صبح لڑائی، شام لڑائی، رات لڑائی، دن لڑائی، فَبَعْثُوا حَكَمًا من اہلہ وحکما من اہلہا، اب حکم بناؤ ایک خاوند کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کرانے کی نیک نیتی کریں گے تو اللہ توفیق دیں گے کہ صلح ہو جائے، تاکہ وہ طلاق سے پہلے صلح ہو کے طلاق نہ ہو، جب طلاق ہو گئی تو صلح کا کیا معنی؟ عقل کریں، یہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حکیمی تھا، ایک بھنگی شنگی جو ہوتے ہیں نا، اللہ ہر کسی کو بچائے، یہ بھنگ جو ہے نا یہ بڑی مدر بول ہوتی ہے، اسے پیشاب بڑا آتا ہے، تو وہ بھنگ کا لوٹا پی کے بیچارے کو جب پیشاب تقاضا کرے، لوٹا پانی کا بھر کے استنجے کے لیے پیشاب کے لیے چل پڑے، لوٹا رکھ دے وہ پیشاب کرے، اتنی دیر میں لوٹے کو سوراختا پانی بہہ جائے، اچھا پیشاب بھی لمبا، جب وہ فارغ ہو لوٹا اٹھائے، لوٹے میں پانی نہیں، اب وہ دوسرے دفعہ بھر کے لے آیا، ایسے ہو گیا، تیسرے دفعہ اس نے لوٹا بھرا اور جب آیا اور چادر اٹھانے لگا، کہنے کا بات سنو، 2 دفعہ تم نے مجھ سے لوٹا بھروایا نا، اب پہلے میں استنجا کروں گا، پیشاب بعد میں کروں گا، یہ ہے تمہارا قانون کہ طلاق تو پہلے ہوگی لیکن سلو بات، وہ بدبخت تو طلاق تو ہو گئی، اب سلو کس بات کی، گولی تو لگ گئی، اور طلاق تو ایسی بلا ہے کہ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر حقیقت ہے تو حقیقت ہے، مذاق ہے تو حقیقت ہے، اگر مذاق میں بھی بیوی کو کہہ دے طلاق تو طلاق ہو گئی، وہ تو طلاق کہنے سے ہو جاتی ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، نہ نوٹس کی ضرورت ہے، نہ پہنچانے کی ضرورت ہے، جیسے بات جہل کہتے ہیں جی میں نے طلاق دی ہے، رجسٹری بھیجی ہے لیکن انہوں نے وصول نہیں کی، نہ کریں، تم نے طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، کون سا تم نے پھول بھیجے تھے کہ وہ قبول کرتے، کون سا تم نے ان کے لیے جناب ہدیہ بھیجا تھا کہ وہ بڑا خوش ہو کے قبول کرتے کہ الحمدللہ طلاق کا ہدیہ میرے پاس بھیجا ہے میرے شوہر نیک نام نے، تو اس لیے سمجھو کہ تحت العرش کا معنی کیا ہے، یہ آلریڈی جھگڑا کیوں پڑا کہ لوگوں کے دماغ میں آ گیا کہ سورج بھی اسی طرح سجدہ کرتا ہے جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے، یہ حالت ہے، انہوں نے سمجھا کہ وہ سورج جائے گا عرش کے نیچے جا کے سجدے میں پڑا رہے گا، پھر اجازت دے گا، اور اتنی دیر جو سورج پڑا رہے گا دوسری جگہ تو نکلا ہوا تھی، یہاں کیسے پڑا ہے، اس لیے ان کو اشکال ہوگی، حالانکہ یہ بات غلط ہے، یاد رکھو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ نے فرمایا ہر چیز کائنات کی میری تسبیح کہہ رہی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے ہو، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ جیسے درخت کھڑے ہیں یہ قیام کی شکل ہے، اور جیسے پہاڑ جمے ہیں یہ قعود کی شکل ہے، بعض جانور کے 4 پاؤں ہیں وہ رکوع کی شکل ہے، بعض جانور زمین پہ پڑے ہیں وہ سجود کی شکل ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، یہ شرف اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ اس کی عبادت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، تشہد بھی ہے، ذکر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تو اس لیے یہ معنی نہیں کہ سورج جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا، اس کی فرما برداری کے مطابق چلتے رہنا، یہ عبادت ہے اس کی، وہ اس کے حکم کے بغیر نہ نکل سکتا ہے، نہ حکم کے بغیر غروب ہو سکتا ہے، نہ طلوع ہو سکتا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا اللہ روک دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی،
اسی لیے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مقابلہ کیا تو آپ نے بھی یہی کہا تھا نمرود سے کہ میرا مولا تو مارتے بھی ہیں جلاتے بھی ہیں. اس کو سمجھ نہ آئی. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے حکم دیا کہ جس کو سزائے موت ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دو. کہا دیکھو اس کو میں نے چھوڑ دیا، زندہ کر دیا نا. اچھا اس کو قتل کر دو. کہا دیکھو اس کو میں نے مار دیا. وہ سمجھے ہی نہیں کہ احیاء کیا ہے اور اماتہ کیا ہے. اب حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ تو قودن ہے، کرسی پہ تو بیٹھ گیا ہے، لیکن ہے قودن. اس بیچارے کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ احیاء کیا ہے اور اماتہ کیا ہے. تو اس سے میں وہ بات کروں، ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں گے نمرود تو غالب آ گیا. نمرود نے ابراہیم کو جواب فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم لے آؤ اس کو آج پکڑ کے مغرب سے. اب حضرت کا دماغ پھٹ گیا. اب سورج کے پاس جائے کون؟ قریب جائے تو جل نہیں جائے گا. کون جائے روکنے اس کو کہ قبلہ آج تو ادھر سے نہ نکلو ادھر سے نکلو. وہ تو اس کا پابند ہے جس نے اس کو بنایا ہے، وہ ہمارا پابند تو ہے نہیں. اچھا یاد رکھے حکمت خداوندی، میرے علماء یا طلباء اس بات کو دماغ میں رکھ لیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے. نمرود اس کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن اللہ نے ایک دن رکھ دیا کہ قیامت کو کوئی ظالم یہ نہ کہے کہ نمرود تو مغرب سے نہیں نکال سکا، تمہارا خدا بھی تو نہیں نکال سکتا نا. اللہ نے فرمایا نہیں، میں جب چاہوں گا وہ مغرب سے نکلے گا. حکم دوں گا کہ آج مغرب سے نکلو، بس مغرب سے نکلے گا. اور جب وہ مغرب سے نکلے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور یاد رکھو جب نیند سے اٹھیں گے تو ادھر سے نکلا ہوا ہوگا نا، تو پھر توبہ کیسے کریں گے؟ اس لیے پہلے سے آدمی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا تو کوئی اشکال نہیں ہے. ہر چیز اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، یہی اس کی تسبیح ہے. یا تسبیح حالی ہوتی ہے یا تسبیح کالی ہوتی ہے. ہر وقت اس کے حکم کے چلنا جو ہے یہی اس کا سجدہ ہے کہ وہ چل بھی رہا ہے اور اسی میں اللہ کے حکم اور استئذان بھی طلب کر رہا ہے. اور عین اس کے دو ٹائم ہوتے ہیں، ایک وقت ظہیرہ ہوتا ہے اور ایک نصف اللیل ہوتی ہے. وقت ظہیرہ میں اقرب الی العرش ہوتا ہے اور وقت نصف اللیل میں ابعد من العرش ہوتا ہے. تو یہ معنی ہوتا ہے سجدے کا، یہ معنی ہوتا ہے اطاعت کا. یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جیسے تم کہتے ہو سبحان اللہ وبحمدہ، اسی طرح جانور بھی کہتا ہے، نہیں اس کی اپنی تسبیح ہے. اسی طرح پرندے بھی کہتے ہیں، ان کی اپنی تسبیح ہے. اسی طرح دیواریں بھی تسبیح کہتی ہیں، ان کی اپنی تسبیح ہے. اسی طرح پہاڑ بھی کہتی ہیں. اللہ نے فرمایا یا جبال اوبی ماہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ نے فرمایا اے پہاڑ جب میرا پیغمبر داؤد ذکر کرے تو ساتھ ذکر کرو. اور پرندوں کو حکم دیا کہ جب داؤد مناجات کرے تم بھی کھڑے ہو کے مناجات میں شریک ہو جاؤ. تو اس کی اپنی بات ہے. اب ہد نے بات کی، سلیمان نے سمجھی اور کسی نے نہیں سمجھی. چیونٹی نے بات کی حتی اذا توا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چیونٹی کہتی ہے چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ. چیونٹی بھی اپنی جنس کی ہمدرد ہے. ایک بندہ اتنا بڑا ظالم ہے جو اپنے جنس کا دشمن ہے. اللہ اکبر. اب چیونٹی کہہ رہی ہے گھس جاؤ، لشکر آ رہا ہے. فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان نے سنا بھی سمجھا بھی، اس کی بات کو سن کے مسکرائے بھی کہ دیکھو چیونٹی کو بھی فکر ہے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی.
یا اللہ مجھے توفیق شکر دے، میں تیری نعمتوں پہ شکر کروں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے صالحین بندوں کے اندر داخل فرما دے. اب دیکھیں وہ بات ہے تو ہر چیز تسبیح کہتی ہے، ہر چیز سجدہ ریز ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے اذن کی محتاج ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. جیسے کسی نے کہا ہر مرغ و باغ تیری، ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا. اور اللہ چاہے تو پہاڑوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں. میرے مدنی جبل احد پہ کھڑے ہیں، حضور موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں. تو جبل احد میں زلزلہ آیا، حرکت پیدا ہوئی. اللہ اکبر. ہماری بھی برادری عجیب ہے. اس حدیث سے پتہ ہے کیا دلیل نکالی ہے انہوں نے؟ ہماری برادری ہے نا ماشاءاللہ، کیا کریں، اللہ نے بنائی ہے برادری تو ہے نا وہی. اب انہوں نے کہا کہ جناب جب حضور اوپر کھڑے تھے جبل احد دھمال کھیلنے لگ گیا، وجد میں آ گیا. دھمال کھیلتا ہے پہاڑ تو ہم کیوں نہ کھیلیں. آگے بھی حدیث پڑھ لیتے کہ جب اس نے دھمال کھیلا تو حضور نے کیا کیا؟ آپ نے جوتا مارا اس پر. تو ہم بھی وہی کریں. جب پہاڑ کے اندر حرکت میں حضور نے اپنے قدم سے مارا، فرمایا اثبت یا احد، ٹھہر جاؤ، کیا حرکت کر رہے ہو؟ تو حضور نے منع فرمایا یا کہا کہ نہیں دھمال کھیلو دم دم مستقل اندر؟ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو منع کرتے ہیں نا جیسے نبی نے منع کیا ہے. اثبت یا احد ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. یہ علامت نبوت ہے. اللہ نے خبر دی اور حضور نے فرمایا کہ تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. دیکھیے اب حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. صدق رسول اللہ. تو اللہ نے پہاڑ کو بھی یہ سمجھ دے دی کہ جب حضور نے قدم مارا تو پہاڑ رک گیا، پھر ٹھہر گیا. اسی طرح جب آگ آ رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف، پہاڑوں میں آگ لگی اور بڑھتی آ رہی تھی. حضرت عمر کا زمانہ تھا. لوگوں نے آگے کہا کہ حضرت آگ آ رہی ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی پہاڑوں سے آگ چلی ہے اور وہ بڑھتی آ رہی ہے، بڑھتی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے کو جلا ڈالے. حضرت عمر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہوئے، گھوڑا دوڑایا، اس مقام پہ پہنچے. آپ ابھی مدینہ منورہ جائیں نا، جو ایئرپورٹ روڈ ہے نا، اسی روڈ کو لے کے آگے چلے جائیں تو وہ پہاڑ ابھی بھی موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے گیا تو دیکھا کہ واقعی آگ تو ایسی ہے کہ پہاڑوں کو جلا رہی ہے. حضرت عمر نے کوڑا مارا آگ پہ. آگ کو بھی بیت مارے جاتے ہیں، یہ تو عمر تھا نا. پھر کوڑا مارا آگ پہ اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، تمہیں پتہ نہیں آگے مدینہ ہے محمد مصطفیٰ کا، آگے حد حرم آ رہی ہے، ٹھہر جاؤ اسی جگہ. جہاں حضرت عمر کا کوڑا لگا وہی آگ ٹھہر گئی. آدھا پہاڑ جلا ہوا ہے، آدھا بچا ہوا ہے، ابھی بھی موجود ہے. تو اللہ چاہتے ہیں تو آگ کو بھی سمجھا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو پہاڑوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو چاند سورج کو بھی سمجھا دیتے ہیں. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. اگر کوئی آدمی سر میں خارش کی وجہ سے بال نہ منڈوا سکے، ہر حال میں اس کو منڈانے ہوں گے، احتیاط سے منڈوائے بس. اور ورنہ احرام سے نکلے گا نہیں. جب بال موجود ہیں تو منڈوانے پڑیں گے. اوپر سے کاٹ لے، بالکل معذور ہے. تھوڑے تھوڑے کاٹ لے، امام شافعی کے قول پہ عمل کر لے. جب تک بال نہیں کٹیں گے وہ عمرے سے تو نہیں نکلے گا.
اگر کوئی آدمی وزٹ کے لیے وزٹ پہ آئے یا بجٹ پہ آئے یا کسی بلا کے لیے آئے، وہی میقات ہے، اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آئے، نہیں باندھا ہے تو دم بھی پڑ گئی، عمرہ بھی قضا کرے۔ یہ کیا وزٹ والے کے لیے مسئلہ الگ ہے، عمرے والے کے لیے الگ ہے، حج والے کے لیے الگ ہے، زیارت والے کے لیے الگ ہے، مکے والے کے لیے الگ ہے؟ یہ کوئی شریعت ہے؟ مذاق ہے؟ کہتے ہیں ہم جی مکے میں رہتے ہیں، تو مکے میں رہنے سے شریعت بدل جائے گی؟ 5 نمازوں کے بجائے 4 پڑھو گے، رمضان کے روزے 30 کے بجائے 15 رکھو گے چونکہ مکے میں رہتے ہو۔ عجیب بات ہے، مکے میں رہو کہیں رہو، شریعت رسول کی نہیں بدلے گی نا۔ کہ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں عمرے میں بال نہ کٹوائے، یہ تو قرآن کا مسلک ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ وہ مسلک تو وہاں ہوتے ہیں جب مسئلہ معلوم نہ ہو، اجتہاد کیا جائے۔ یہ تو قرآن ہے، نص قطعی ہے، اس کی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب مسئلہ منصوص ہو، اب دیکھیں 4 امام ہیں، کوئی امام کہتا ہے کہ عشاء کی نماز 3 رکعت ہے، کوئی امام کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہے۔ جو منصوص ہے اس میں کس بات کا اجتہاد؟ اجتہاد ان مسائل میں کیا جاتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تعامل صحابہ میں نہیں ہے، لیکن مسئلہ پیش آ گیا، اب کیا کریں؟ اب جیسے مسئلہ پیش آ گیا کہ بھی مریض کو ہم نے خون دینا ہے، ٹھیک ہے، حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں، تو حدیث میں کیسے آئے؟ اب علماء اجتہاد کریں گے، انہوں نے کہا جان بچانے کے لیے خون دینا جائز ہے، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دوسری عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، انہوں نے کہا پلا، انہوں نے کہا اگر دودھ منتقل ہو سکتا ہے تو خون بھی منتقل ہو سکتا ہے، یہی دودھ جا کے تو خون بنتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ وطر اگر رہ جائیں بالکل قضا کریں، احناف کے نزدیک واجب ہے، قضا لازم ہے، اور حنابلہ کے نزدیک سنت ہے، قضا کی کوئی ضرورت نہیں۔ زوال کا معنی یہ ہے کہ جب یہاں ظہر کی اذان ہوتی ہے نا، اسے 10 منٹ پہلے سورج ڈھل جاتا ہے۔ اگر عورتوں نے چہرے پہ نقاب ڈال لی، بعد میں بال کٹائے، کوئی بات نہیں، عورت کے لیے اجازت ہے۔ بی بی فرماتی ہے نا عائشہ کہ عمرے میں جب لوگ ہمارے سامنے آ جاتے، سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے۔ میں جگہ خالی ہوتی ہے تو پر کیا کریں نا، اب سارا کام مولوی مکی نے تو نہیں کرنا نا۔ تم کس مرض کی علاج ہو؟ ایک دوسرے کو کہو بھی صفیں پوری کرو، پہلے اگلی صف، اگلی صف، اگلی صف، ایک دوسرے کو کہو گے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا مسلمان ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ٹیڑھا کھڑا ہے، چھوڑو یار کھڑا ہے تو میں کہوں بھائی صف بناؤ، اگلی صف خالی ہے، بھائی جان آگے آؤ، ایک دوسرے کو کہو، دیکھو ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اب تم نے سمجھا ہے کہ مولوی ٹھیکیدار ہے، کہ مر جائے تو مولوی آئے گا بخشوانے کے لیے اور پرانے جوتے وصول کرنے کے لیے۔ جب کی اذان ہو جائے، طواف کے 2 رکعات میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو موبائل کے ذریعے طلاق دیا، ماشاءاللہ طلاق ہو گیا جناب، موبائل پہ آپ ہی بول رہے تھے نا حضرت، اور بیوی بھی سمجھ رہی تھی کہ حضرت ماشاءاللہ تحفہ بھیج رہے ہیں۔ اچھا بعد میں تم نے سلو کر دیا، اچھا کیا ماشاءاللہ۔ اگر 1 طلاق ہے تو اچھا ہے، 3 دیا تو سلو شلو ہوتا ہی نہیں، پکا کام ہو گیا۔ کا 1 طواف ہوتا ہے، کسی حالت میں 7 سے کم کا طواف نہیں ہوتا۔ اگر زیادہ چکر لگائے مخالف سنت رسول اللہ ہے، بھول گیا الگ بات ہے، ورنہ جب حکم ہے 7 تو 7، نہ 6 ہو سکتے ہیں نہ 8 ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 2-3 چکر لگا کے کسی کو ثواب دے، طواف ہوا ہی نہیں، ثواب مٹی کا دے گا۔ یہ ٹرکھانا چاہتا ہے نا کہ بھئی 1 چکر ایک رشتہ دار گیا، دوسرا چکر دوسرا رشتہ دار حزن، وہ جناب 7 کا 1 طواف ہوگا۔ وہ بیچارے مر گئے، اب تو دھوکہ نہ کرو، زندگی میں تو کرتے رہے۔
اب تو فوت ہو گئے، دینا ہے ثواب پورا دو، یہ کیا ادھورا؟ جیسے ہمارے مولوی کرتے ہیں نا کہ ان کو پتا ہونا کہ یہاں سے 2-4 ہزار روپے بھی ملیں گے، کھانا بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا، پھر ختم لمبا پڑھتے ہیں، ختم کبیر پڑھتے ہیں، اور یہ پتا ہو کہ یار یہ تو 100-200 دے کے کھائے گا، پھر ختم بھی یعلمون تعلمون بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الہ الا اللہ، ختم شریف ہو گیا۔ اچھا ان کا عقیدہ دیکھنا ہونا، ان کو بلاؤ کبھی، کھٹی لسی ہو 3 دن کی پرانی اور کھٹی دال ہو اور بالکل باجری کی روٹی آگے رکھو، کہو ختم کبیر پڑھو، بولے صاحب بجال ہے پڑھے، جب تک حلوہ شریف نہ ہو ختم ہوتا ہی نہیں۔ حرام میں حد مکہ کے اندر جہاں بھی نماز پڑھے 1 لاکھ ملتا ہے۔ کوئی عورت حمل میں پتہ نہیں کیا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا ابھی کیا ہے، باب رحمت کے ساتھ لوگ جسم لگا کے دعائیں مانگتے ہیں، باب رحمت کے ساتھ نہیں، منتظم پہ لگانا تو ثابت ہے، سینہ لگائے۔ طواف کے نفل مقام ابراہیم کے پیچھے یا حتیم میں یا سارے مطاف میں یا سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھیں۔ جو بچے نابالغ ہیں ان کے لیے عمرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو نصیب کرے۔ میں نے عمرے کر لیے، گنج کروا لی، اب جب بھی عمرہ کرو گے اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں، اللہ کو تیرے بالوں کی ضرورت نہیں، گردن جھکانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کعبے میں بھی کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے نماز میں، نماز بندگی ہے، بندگی میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ سے آنکھیں ملاؤ، یہ کون سی بندگی ہے؟ اذان کے بعد فوراً دعا پڑھیں، بالکل پڑھیں، اذان کے بعد درود پڑھیں، درود کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوہ دعا پڑھیں۔ نام رکھنا آسیہ یہ ٹھیک ہے، طلاق نکاح اور اطاق۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہوٹل میں غسل کر کے 2 چادریں باندھ کے مسجد عائشہ جا کے نیت کر کے عمرہ کرے، ٹھیک ہے۔ بچے کا نام طٰہٰ رکھا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ پڑھو تو لاکھ، محلے کی مسجد میں پڑھو تو 25 درجے ثواب پڑ جاتا ہے، یعنی 25 لاکھ ہو گیا۔ جامع مسجد میں پڑھو تو 27 درجے ثواب پڑ جاتا ہے۔ احرام نہیں ہے، دوسرے بندے کا احرام استعمال ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا ہے، چادر ہے وہ آپ کو دے دے، چوری نہ کریں، خوشی دے دے کر لیں۔ کوئی آدمی فوت ہو جائے تو کل خوانی جو ہے بالکل حرام ہے، کل خوانی، 7 جمعراتیں، 40واں شریف، یہ مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ایسے تو تم خدمت کرتے نہیں، وہ تیسرے دن کل کرواتے ہیں، 7 جمعراتیں کرواتے ہیں، پھر 40واں، اتنے میں محلے میں کوئی اور بھی مر جاتا ہے، مولوی کا کام تو چلتا رہتا ہے بالکل حرام، دینے کا ثواب بھی نہیں ہوتا۔ رواج ہے وہ جی ناک کٹ جائے گی، وہ جی ابے کے کل نہیں کی ہے جی، ابے نے ساری زندگی کل پڑھا نہیں، مرنے کے بعد کل کرو گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ مدینہ منورہ جا کے آئیں تو ہر حال میں احرام باندھے، میقات ہے، نہیں تو دم پڑے گی، عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ اگر عمرہ کر لیا بعد میں کوئی ضروری نہیں، نفلی عبادت ہے، کرو ثواب ہے، نہیں تو طواف زیادہ کرو، جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں جناب، عورت مر جائے تو ہم جنازہ پڑھیں، وہ کیوں نہ پڑھے جناب؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ منع ہے عورت کو گھر سے جنازے کے لیے نہیں آنا چاہیے، یہ معنی تھوڑا ہے کہ موجود ہے تو نہ پڑھے۔ دوران وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کرو، پھر طواف شروع کرو۔
اگر کوئی آدمی گناہوں سے بچنا چاہے تو کیا کرے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اگر نہ ملے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھے، زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھے، زیادہ سے زیادہ بزرگوں کے واقعات قصے کی کتابیں پڑھے تاکہ اللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ، یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ، کفار اور ان کی طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے. یا اللہ، مسلمان جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے مستقبل روشن فرما. یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.